السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 70 لباس ہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آج بھی کچھ اہم باتیں لباس کے حوالے سے سماعت آپ کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو جب تک کہ دو چیزیں تم سے دور رہیں۔ اب فرمایا دو چیزیں، اب جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو، اب وہ دو چیزوں سے روکنے کے حوالے سے دور رہیں، وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ تو فرمایا صرف او مخیلۃ، فضول خرچی اور شیخی، یہ دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب تک کہ ان دو چیزوں سے دور رہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو وافر مقدار میں مال اور اسباب عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر یا تو فضول خرچی آ جاتی ہے یا تو وہ شیخی مارنے لگ جاتا ہے، یعنی اترانے لگ جاتا ہے۔ اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حیثیت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور زندگی کے اسباب مہیا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو عمدہ سے عمدہ کھانا کھا سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن سکتے ہیں، مگر یاد رہیں کہ کہیں یہ عمدہ کھانا اور قیمتی لباس تمہارے دل میں شیخی اور تکبر نہ ڈال دے، یا کہیں مال و دولت کی فراوانی تمہیں فضول خرچی کی طرف نہ ابھارنے لگ جائے۔ تو مال اگر اللہ نے دیا ہے، آپ قیمتی سے قیمتی لباس پہن سکتے ہیں، اور لباس پہنے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دولت دی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ پہنے قیمتی سے قیمتی لباس۔ مگر وہی قیمتی لباس، یہ میرا برانڈ ہے، میں فلاں برانڈ کا کپڑا پہنتا ہوں، یہ اتنا مہنگا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے۔ 4-10 افراد اگر موجود ہے تو ان 4-8-10 افراد کے درمیان شیخی مار رہے ہیں، اچھا یہ تمہارا تو چالو کپڑا لگ رہا ہے، یہ تو بالکل بیکار کپڑا ہے، میرا کپڑا دیکھو یہ بہت، اور دوسروں کے سامنے اترانا، گھمنڈ کرنا یا شیخی مارنا، یاد رکھ لیجئے اسے ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ اور جب ہم کپڑا پہنے تو کپڑا سنت والا ہو، غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے لیے شکل، لباس اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے ہو۔ مسلمانوں کی اپنی الگ تہذیب ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے کے اصول اور ضوابط ہیں۔ اسلام نے لباس کی جو خاص وضاحت رکھی ہے، اسے انسانی سطر اچھی طرح چھپ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی لباس ہر لحاظ سے غیر مسلموں کے لباس سے بہتر ہے۔ اس بہتر اسلامی لباس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کا لباس پہننا درست نہیں، بلکہ ان کا لباس اختیار کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہوں گے ٹائی، یہ عیسائیوں کی علامت ہے، بعض مسلمان اسے بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں، میں نے ٹائی لگائی ہے۔ ایسے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ٹائی اور عیسائیوں کا لباس ترک کر دیں اور اسلامی لباس اختیار کریں، اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔
تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے غیر مسلموں کی مشابہت ہو، اور وضاقتہ یا جس انداز سے بھی ہو اپنا چہرہ رکھے تو اسلامی اعتبار سے، اپنا رہن سہن اسلامی ہو، لباس اسلامی ہو، ہر اعتبار سے اسلامی طور طریقے کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اب بعض حضرات کو دیکھا گیا لباس کا استعمال تو کرتے ہیں مگر لباس تھوڑا پرانا ہو گیا تب اسے استعمال نہیں کرتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الا تسمعون ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، فرماتے کیا تم سنتے نہیں بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان کی نشانی ہے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان کی نشانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ جب ان کے کپڑے پرانے ہو جائیں تو وہ غریبوں کو دے دے، اگر وہ نہیں پہنتے تو کسی کو دے تاکہ وہ استعمال کرے، غریبوں کو دے دے۔ متوسط اور غریب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پرانے لباس بھی استعمال میں رکھیں، اور جب پہننے کے قابل نہ رہیں تبھی ان کا پہننا ترک کریں۔ ابھی پہننے کے قابل ہے تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرانے اور پھٹے ہوئے لباس پیوند لگا کر استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کپڑے پہننے کو ایمان کی علامت فرمایا کہ پرانے کپڑے پہننا یہ ایمان کی نشانی ہے، تو پرانے کپڑے پہننے میں شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے، یہ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور کپڑے کو پیوند لگا کر پہننا بھی چاہیے اگر کبھی ایسا ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے مسافر سوار کے برابر ہی زاد راہ لینا، اور امیروں کے پاس بیٹھنے سے بچنا، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بعض اوقات نئے کپڑے بھی کسی وجہ سے اچانک پھٹ جاتے، کبھی ایسا کوئی معاملہ آ گیا، نیا لباس تھا پھٹ گئے، تو انہیں ضائع نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اسے پیوند لگا لینا چاہیے یا رفو کر کے استعمال کر لینا چاہیے۔ اب وہ تو نیا لباس ہے، آپ نے اگر کچھ رفو وغیرہ کرا لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے استعمال کر لینا چاہیے۔ اہل تقویٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی خوب اتباع کی، اور ایک ایک کپڑا 40 سال پیوند در پیوند لگا کر استعمال کیا، جہاں پھٹ جاتا پیوند لگا لیتے اور ایک ہی لباس کو 40 سالوں تک استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ لباس اگر پرانا ہے، پہننے کے قابل ہے تو اس کو استعمال کریں، اگر کہیں سے تھوڑا بہت پھٹ جائیں تو آپ اس کو رفو کرا لیں، پیوند لگا لیں، اس کو استعمال میں لائیں، انشاءاللہ العظیم سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور سنتوں کے مطابق لباس استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔